بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540483 0344. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سید المرسلین وسید العالمین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وعلى اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا. کوئی سنتا نہیں خدا
کے سوا. ہزار بار جو مانگا کرو تو کیا حاصل، دعا وہی ہے جو دل سے کبھی نکلتی ہے. یہ بستیاں ہیں کہ مقتل دعا کیے جائیں، دعا کے دل ہیں مسلسل دعا کیے جائیں. اور زباں پہ شکوائے بے مہری خدا کیوں ہے، دعا تو مانگیے آتش کبھی دعا کی طرح. برادران اسلام، ہم نے عبادات کی ایک تعیین کر رکھی ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہمارے نزدیک یہ 4 فرض عبادات ہیں. ہم نے یہ تقسیم کر رکھی ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جب ہم دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتے ہیں، فریضہ نماز سر انجام دیتے ہیں، تو ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، الحمد شریف کے ساتھ، اور ہم نماز کی ابتدا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا سچائی کا راستہ دکھلا. گویا ہماری نماز کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے. پھر ہم اپنی صلات کے اختتام میں اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی الی آخرہ. ہم اپنے نماز کی انتہا اختتام بھی دعا سے کرتے ہیں. روزے کی بات کریں تو روزے کی نیت کے وقت ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہو جاتے ہیں. روزے کے انتہا کے وقت جب ہم اپنے رب کے سامنے اپنی کوئی بھی دعا منگوا سکتے ہیں تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پھر زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ میں ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت اگر دعا نہ بھی کریں تو ہم جب کسی مصرف کو، کسی حقدار کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلتی ہے. گویا زکوٰۃ کا تعلق بھی دعا سے جڑ جاتا ہے. اور حج کی بات کریں تو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں ان تمام مناسک کے لیے مسنون دعائیں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان نے ہمیں بتا دی ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ جو 4 عبادات ہم نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھیں، اللہ رب العزت نے دعا کو، فریضہ دعا کو ان تمام عبادات کے ساتھ اس طرح سے منسلک کر دیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے
حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ اے مومنین یہ جو دعا ہے حقیقت میں یہی تو عبادت ہے۔ جن عبادات کو ہم نے خاص کیا ہوا ہے صرف وہ عبادات نہیں، وہ جو 4 عبادات آپ کو گنوائی ہیں صرف وہ عبادات نہیں ہیں، بلکہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اسلام میں ہر چیز کی ادائیگی کا ایک ادب، ایک طریقہ ہمیں بتلایا گیا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے میں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی بات کی ہے۔ اسلام نے ہمیں ان کے مسائل، ان کے آداب سکھلا دیے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ نے مصارف زکوٰۃ کا خیال رکھنا ہے، آپ کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ حج کے مناسک ہمیں سکھا دیے گئے، بتا دیے گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کے آداب اور مسائل سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ عبادات، یہ ریاضات، یہ سب اللہ سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اب نماز کے آداب، سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت سے کچھ آداب کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں ہمارے لیے کیا حکم فرما رہا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت اللہ۔ اب اس آیت میں اب جب آداب کی بات آتی ہے تو انسان کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے جو دعا کرنی ہے تو اس دعا کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب انسان دعا کر رہا ہو تو کس حالت میں ہو؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے قانتن، کہ جب میرے حضور دعا کرو تو فرما برداری کے ساتھ، اطاعت کرتے ہوئے، میرے حضور سر جھکا کر، پھر فرماتا ہے قائما و ساجدا، اگر کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہو تو کھڑے ہوئے بھی دعا کر سکتے ہو، اور اگر سر بسجود ہو کر دعا کرو گے تو حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے مومنین، تم جب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہوتے ہو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہو تو اللہ رب العزت فخر کرتے ہوئے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ یہ انسان زمین پر جا کر قتل و غارت کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، دیکھو آج یہ کتنی خوبصورت حالت میں میرے حضور سر بسجود بیٹھا، دیکھو کتنی پیاری حالت میں میرے حضور بیٹھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمہارا سجدہ کرنا اتنا پسند ہے۔ اے میرے بندو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے مومنین، اللہ رب العزت کو تمہارا سجدہ کرنا بہت پسند ہے، تو کثرت کے ساتھ سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو، یقیناً تمہارا رب تمہاری ان دعاؤں کو ٹالے گا ہی نہیں۔ سجدے کی حالت میں تمہاری دعاؤں کو تمہارا رب ہرگز نہیں ٹالے گا۔ اب دوسرا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ دعا کی جائے تو کس وقت کی جائے، تو اللہ فرماتا ہے فی آناء اللیل، کہ رات کے پچھلے پہر،
رات کے کناروں میں، رات کے گوشوں میں میرے بندے مجھے تلاش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ساری رات تڑپنیاں لگ جاندی، کدی غم دے مارے نہیں سوندے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا خواستگار ہے، میری شان سے آشنا ہونا چاہتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، جب ساری خدائی سوئی ہوئی ہو، جب ساری دنیا والے سوئے ہوئے ہوں، تو اس رات کی تاریکی میں مجھے یاد کرو، میری آواز لگاؤ، مجھے پکارو، میرے بندوں میں لبیک کہتا ہوا تمہیں ملنے آؤں گا۔ تیسرا سوال کیا ذہن میں آیا کہ اللہ رب العزت کو پکاریں تو کس حالت میں پکاریں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یحذر الآخرۃ، کہ میرا بندہ جب مجھے پکار رہا ہوتا ہے تو خشیت الہی سے، آخرت کے خوف سے کپ کپا رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے اس حالت میں ہوتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کے ڈر سے اس کا جسم کپ کپانے لگتا ہے، خوف کھانے لگتا ہے۔ ایک طرف اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ خوف سمایا ہوتا ہے، ایک طرف یہ ڈر اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیکھتا، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، ایک طرف اسے ڈر اور خوف اطمینان نہیں لینے دیکھتا، دوسری طرف نظارہ کرتا ہے تو میری رحمت نظر آتی ہے اور میرے بندے کو اطمینان آ جاتا ہے، اور میری رحمت کی وسعت، میرے رحمت کے سمندر سے اطمینان کھاتے ہوئے آخرت کا ڈر ایک طرف ہو جاتا ہے، اور میرا بندہ پکار کر کہتا ہے کہ اگرچہ قیامت کا ڈر اور خوف اپنی جگہ ہے، میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میرا بندہ قیامت کے خوف سے کپکپاتا بھی ہے، سہمتا بھی ہے، مگر بعد میں ٹھہر کر قائم و دائم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے میری رحمت پر توکل ہوتا ہے۔ میری رحمت اسے ڈگمگانے نہیں دیتی۔ اور آداب دعا کی بات کی جائے تو رسول اللہ نے جو اہم ترین ادب دعا کے لیے سکھایا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول اللہ کے ماموزاد ہیں، رسول اللہ کے قریبی ہیں، حواری ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، صحابی ہیں۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی طریقہ ایسا بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری کوئی دعا رد نہ کی جائے، میری ہر دعا جو کلمات میری زبان سے نکلیں وہ فوراً عرش تک پہنچ جائیں۔ یا رسول اللہ ایسا کوئی نسخہ کیمیا مجھے بتا دیجئے۔ رسول اللہ فرمانے لگے اے سعد، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو بہت ہی آسان تجھے نسخہ بتا دیتا ہوں۔ اے سعد، جب بھی تیرے منہ میں کوئی لقمہ جائے، جب بھی اللہ رب العزت کا رزق تجھے عطا ہو، صرف یہ بات تو نے نوٹ کرنی ہے، صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تیرے منہ میں کوئی لقمہ حرام نہ جانے پائے۔ اے سعد، اگر تو مجھے ضمانت دے دے کہ تیرے منہ میں کوئی بھی لقمہ حرام نہیں جائے گا، اے سعد میں محمد عربی تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ رب العزت تیری کسی ایک دعا کو بھی رد نہیں فرمائے گا۔ اور اسی موضوع کی ایک حدیث پاک، اسی موضوع سے متعلق ایک حدیث پاک، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت دور کی مسافت طے کر کے کعبۃ اللہ کے حج کے لیے آئے گا۔ اس حالت میں آئے گا کہ وہ جب گھر سے نکلا تھا تو اس نے ایک نہایت ہی نفیس لباس
پہنا، نہایا دھویا، اپنے بال سنوارے، اچھے لباس کے ساتھ اچھی خوشبو لگا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سفر کیا، کعبۃ اللہ کی زیارت کی، عبادات کی، تمام مناسک حج عطا کیے، اور جب وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے پاس آ کر دعا کرنا لگے گا تو بڑی گریہ و زاری کے ساتھ، ظاہری طور پر بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آیا ہے، تمام عبادات بجا لایا ہے، تمام مناسک کو حق کے ساتھ ادا کیا ہے، ایسا شخص جو نہایت نفیس لباس میں آیا، مشک و عنبر لگا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آیا، ایسے شخص کو جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کرے گا تو دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ اس شخص کی دعا میرا رب رد نہیں کرے گا۔ دیکھنے والوں کو احتمال یہ ہوگا کہ یہ بندہ جتنے اہتمام کے ساتھ آیا ہے، جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ ظاہری طور پر آیا ہے، ہمارا رب اس کی کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی دعا اس کے حلق سے باہر نہیں نکلے گی، اس کی دعا منہ سے نکلے گی اور عرش کے پار نہیں جا پائے گی، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جائے گی۔ صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایسے شخص کے ساتھ جو اتنے اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کو رد کیوں کر سکتا ہے؟ رسول اللہ فرمائیں گے کہ وجہ صرف ایک ہے کہ اس کے یہ لباس، یہ خوشبو، اس کی یہ مسافت کرنا، یہ سب کا سب حرام کی کمائی سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسی عبادات کو لپیٹ کر تمہارے چہرے پر دے مارے گا۔ جتنا اہتمام کیا تھا، جتنی خوشبو لگائی تھی، جتنا لباس پہنا تھا، جتنی مسافت طے کی تھی، صرف ایک غلطی، ایک کوتاہی کی وجہ سے وہ ساری عبادت ضائع ہو جائے۔ اب ایک اور ادب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ ایک دعا ایسی بھی ہے جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے مگر وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، وہ دعا عرش کے پار نہیں جا پاتی۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیسے کسی بدبخت شخص کی دعا ہے؟ یہ کیا کسی بدکار، کسی ریاکار، کسی سیاہکار کی دعا ہے جو اس کے حلق سے تو نکل گئی مگر عرش کے پار نہیں پہنچی؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، یہ کسی بدکار، کسی برے شخص کی دعا ہرگز نہیں ہے، مگر اس دعا میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تھی، کوئی کمی رہ گئی تھی، اسی لیے یہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گئی۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کہ ایسی دعا کون سی ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے؟ ہمارے رب تک ایسی دعا نہیں پہنچ پاتی، یا رسول اللہ یہ کون سی دعا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ دعا جس دعا میں تم اپنے رب سے استجاب تو کرو، اپنے رب سے کچھ مانگو تو صحیح، مگر اپنے رب کے محبوب پر درود و سلام نہ بھیجو، یہ ایسی دعا ہوگی جو زمین و آسمان کے درمیان معلق رہ جائے گی۔
اور احادیث میں جو نماز کا طریقہ ہمیں دعا کا طریقہ ہمیں بتلایا گیا، اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا کہ طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی جائے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب پر درود و سلام کے پھول نچھاور کیے جائیں۔ حضرت سلیمان الدردانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اور پھر اس میں کچھ اضافہ بھی، اور پھر اس کا حوالہ بھی دیا۔ اضافہ کیا؟ فرمانے لگے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجا، اور تیسرے نمبر پر دعا کی۔ پھر حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چوتھے نمبر پر دوبارہ درود و سلام بھیجا کرو۔ اب پوچھنے والوں نے عرض کی کہ حدیث میں تو صرف 3 جو سٹیپس تھے وہ ہمیں بتائے گئے کہ حمد و ثنا، درود و سلام اور پھر دعا۔ اب آپ نے کیا یہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے؟ یہ جو آپ نے چوتھا سٹیپ ایڈ کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے درود و سلام پڑھو، تو حضرت سلیمان فرمانے لگے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہو تو اس نیک کام کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے کرتے ہو اور اختتام بھی اللہ کے نام سے کرتے ہو، مگر یہاں پر تم نے ابتدا اللہ کے نام سے کی، پھر محبوب کے اللہ کے محبوب کے نام سے دوسرا سٹیپ لیا، اور آخری سٹیپ بھی اللہ کے محبوب پر درود و سلام سے کرنا ہے۔ اور کس لیے کرنا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے بندو میری حمد و ثنا تو تم کرتے ہی ہو، صبح و شام دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے میری حمد و ثنا تم بجا لاتے ہی ہو، اے بندو مزہ تو تب ہے کہ حمد و ثنا میری بھی کرتے ہو تو میرے محبوب پر درود و سلام کے پھور بھی نچھاول کرتے رہو۔ نمبر 1 اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نمبر 2 رسول اللہ پہ درود و سلام، نمبر 3 اپنا مدعا اللہ رب العزت کے حضور بیان کرنا، اور نمبر 4 دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور ادب ہمیں بتا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تو کتنے گناہ لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اگر تو جتنے مرضی گناہ لے کر میری بارگاہ میں آئے، مگر صرف ایک یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنا کہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ آگے بڑھانا، دامن پھیلانا اور میری بارگاہ میں خواستگار ہونا، تو صرف یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ دعا مانگنا تو اس نظریے سے مانگنا کہ میرا رب ہرگز میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ دعا مانگے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر خود حرام کر دیا ہے۔ اے میرے بندے تیرے گناہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک ہوں گے، اے میرے بندے تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ پوری زمین عرش تک بھر جائے گی۔ اے میرے بندے اگر تیرے اگلوں کے گناہ، تیرے پچھلوں کے گناہ، تمام روئے زمین پر جتنے انسان آئے ہیں ان کے گناہ لیے جائیں، جو
پہلے آئے تھے، جو قیامت تک آتے رہیں گے، ان سب کے گناہ میرے سامنے پیش کیے جائیں اور میں اپنی رحمت سے ان سب کے گناہوں کو بخش ڈالوں۔ اے میرے بندے، میری رحمت کے سمندر میں ایک قطرہ کم نہیں ہوگا، تیرے اگلے بھی بخش جائیں گے، تیرے پچھلے بھی بخش جائیں گے۔ میرے بندے، میں سب کے گناہوں کو بخش دوں گا، مگر میری رحمت کے سمندر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ میری رحمت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ سب ذاتوں کو بخش دوں گا، سب انسانوں کو بخش دوں گا، مگر میری رحمت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی۔ پھر ایک اسی نوعیت کی ایک اور حدیث پاک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور والد صاحب کے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ بہت تنگی ہے، کاروبار میں مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، فلاں مسئلہ درپیش ہے، بیماری لاحق ہے۔ دعا کرتے جاتے ہیں، روز نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں سلیقہ سکھا دیا، مانگنے کا سلیقہ ہمیں تو نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ میرے بندو، میری بارگاہ میں جب دعا کے لیے آؤ اور دعا تمہارے ذہن کے مطابق ویسا نہ ہو جیسا تم چاہتے تھے، تمہیں ایسا لگے کہ گویا ہماری دعا رد کر دی گئی ہے، تمہیں احتمال یہ ہو کہ اللہ نے ہماری دعا کو ٹھکرا دیا ہے، تو میرے بندو کلمہ ناشکری اپنی زبان پر نہ لانا، کبھی بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بیزار نہ ہونا۔ اللہ رب العزت، اب دوسری حدیث پاک جو حضرت سیدنا ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے صحابہ، میری امت کو یہ خوشخبری پہنچا دینا، میرے امتیوں کو یہ بتلا دینا کہ جب تم میرے رب کی بارگاہ میں آ کر گریہ و زاری کرتے ہو، رات کی تاریکی میں ساری دنیا سو جاتی ہے، تم سجدے کی حالت میں آنسو بہانے لگتے ہو، میرے رب کو پکارنے لگتے ہو، اور تمہاری دعائیں ایسا لگتا ہے کہ شاید عرش تک پہنچی ہی نہیں، تم گمان کرنے لگتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اے میرے بندو مایوس نہ ہونا، تمہاری دعاؤں کے ساتھ میرا رب 3 معاملات کر سکتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یا میرا رب تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول فرما لے گا، میرے رب کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آنی، میرا رب ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا کو فی الفور قبول فرما لے۔ اور دوسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تمہاری اس دعا کو حنوط کر لے گا، اپنی بارگاہ میں محفوظ کر لے گا، تمہاری اس دعا کو آخرت کے لیے، تمہارے لیے سامان بنانے کے لیے اپنے پاس رکھ لے گا۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہیں کوئی مشکل آنے والی ہو، تمہیں کوئی مصیبت آنے والی ہو، تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہو، اے میرے بندو گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، تمہارا رب تمہاری اس دعا کو تمہاری اس مصیبت کے خلاف ڈھال بنا لے گا، تمہیں اس دعا کے عوض میں اس بیماری سے بچا لے گا، اس مصیبت سے بچا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ یہ بیان فرماتے رہے. اب صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اس نے کسی بھی دعا کو رد نہیں فرمانا. ایک دعا کو اس نے قبول کر لیا، دوسری دعا کو محفوظ رکھ لیا، تیسری دعا کے عوض میں مصیبت ڈال دی. تو اس سے پتا کیا چلا کہ کسی دعا کو اللہ نے ریجیکٹ ہی نہیں کیا. ہر ایک دعا ہماری شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے. تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر روئے زمین کی ساری مخلوق، روئے زمین کے تمام انسان، تمام حیوان، تمام نباتات، جمادات ہر وقت، ہر لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، اپنے رب کے آگے سر بسجود میں لیٹے رہیں، بیٹھے رہیں، سجدے کی حالت میں رہیں، قیام میں رہیں، دعائیں کرتے رہیں، یا رسول اللہ روئے زمین کی ہر مخلوق اللہ سے مانگتی رہے، ہاتھ پھیلائے رہے، دامن پھیلائے رہے، تو کیا اللہ کی رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا واللہ اکثر، کہ اللہ کی رحمت کی کثرت کا عالم یہ ہے کہ تمام مخلوق ہر وقت، ہر لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں مانگتی بھی رہے گی. اللہ رب العزت ایک بھی دعا کو رد بھی نہیں فرمائے گا، اور اس کی رحمت میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں آئے گی. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ بڑا احسن طریقہ کہ ہم اپنے بھائیوں سے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرنا. یہ ہمارا بہت پیارا طریقہ ہے. اب اس طریقے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے، یعنی دونوں آپس میں ملے، ملاقات کی، تو اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا، اور دوسرے نے کہا کہ میرے بھائی تو بھی میرے لیے دعا کرنا. اب رسول اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں بھائی اپنے لیے دعا نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اور دوسری جانب اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ ان دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں. اور جب میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب میرے مسلمان بھائی کی عمر دراز فرما، اے میرے رب اس کے رزق میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے ساتھ میں کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو دعا کرنے والا ہے یہ اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کر رہا، یہ خود غرض ہو کر اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے. اے اللہ اس کی اس دعا کو اس کے حق میں بھی قبول فرما. اے رب اس کی اسی دعا کو اس کے لیے بھی قبول فرما. اللہ رب العزت اس کی اپنی دعا جو اس نے اپنے بھائی کے لیے کی تھی اس کے اپنے حق میں قبول فرما لیتا ہے. اور اب اس کا موازنہ اگر ایک خود غرض، ظاہری طور پر خود غرض عمل سے کریں کہ اگر میں اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس میں میری دعا صرف میرے لیے ہوتی ہے، مگر اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس سے نہ صرف میرا فائدہ ہوتا ہے بلکہ میرے بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ بھائی مجھے بھی دعا میں یاد رکھتا ہے، اور اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، میرا بھی فائدہ ہوتا ہے. پتہ کیا چلا کہ اگر آپ
اپنے کسی بھائی کو دعا کے لیے کہیں اور آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا ہم نشیں آپ کے لیے دعا کرے تو دونوں کو ڈبل ڈبل فائدے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی فرما دی ہے۔ اور ایک اور اسی طرز کی حدیث پاک اور ایک مسئلہ جو عام طور پر درپیش ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ سلام کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے، السلام علیکم کہنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں قاعدہ بتلایا کہ چاہیے یہ احسن عمل یہ ہے کہ ایک چھوٹا جو عمر میں چھوٹا ہے، مقام میں، مرتبے میں چھوٹا ہے، وہ بڑے کو پہلے سلام کرے۔ اب اس حدیث کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک غلط العام بات دعا کے حوالے سے پھیل گئی ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ایک شخص، ایک شخصیت جو مقام میں بڑی ہے، عمر میں بڑی ہے، مثال کے طور پر ایک بزرگ اگر کسی چھوٹے لڑکے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے میرے لیے دعا کرنا، تو ہمارے ذہن میں ایک عجیب سا عیب سا اسے سمجھا جاتا ہے۔ ہم اسے معیوب سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بزرگ مقام میں بھی بڑا ہے، عمر میں بھی بڑا ہے اور عبادات میں بھی زیادہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ چھوٹے کے لیے دعا کرے۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک طرح سے ایک بات پھیل چکی ہے۔ اب اس سے متعلق ایک حدیث پاک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے عمر، آپ کو اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں، رسول اللہ نے آپ سے متعلق خود دعا کی تھی کہ اے میرے رب عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اپنا کلمہ پڑھا دے۔ اے عمر، آپ کے اسلام لانے کے لیے رسول اللہ نے خود دعا کی تھی۔ اے عمر، آپ سے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا تاج کسی کو عطا ہوتا تو وہ فاروق اعظم کو عطا ہوتا۔ اے عمر، اللہ نے آپ کو یہ عزت، یہ شان، یہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ کو اپنا خلیفہ امیر المؤمنین مقرر فرمایا۔ اے عمر، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے کئی بر اعظموں میں اسلام کی تسخیر کی، اسلام کو پہنچایا۔ اللہ نے آپ کو اسلام کے لیے ایک سپہ سالار، ایک اعلی کار بنایا۔ اے عمر، آپ کی شان اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلائی ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ اے عمر، آپ کو یہ تمام شانیں عطا ہوئی ہے۔ اے عمر، آپ ان شانوں میں سے کس شان پر فخر کرتے ہیں؟ اے عمر، کیا کوئی شان ایسی بھی ہے کہ آپ کو اس پر نہایت فخر ہے، آپ اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ لوگ پوچھتے لگے، حضرت عمر کہنے لگے کہ اے بندو، مجھے اس جاہ و جشم پر، ان شانوں پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اگر فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ ایک دن میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ اے رسول اللہ، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اجازت دیجئے، حجاز مقدس کی طرف جا رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اجازت دیجئے۔ مجھے میرے نبی نے اتنے پیارے الفاظ میں مخاطب کیا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اے عمر، اے میرے بھائی عمر، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، رسول اللہ کی خلافت عطا ہوئی، میرے ہاتھ سے کئی بر اعظموں تک اسلام پہنچا، میرے ہاتھ سے کافروں کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے، رسول اللہ نے مجھے کئی شانیں عطا کی، کئی تاج پہنائے تھے، مگر جو دعا
کا میرے لیے میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اے میرے بھائی عمر، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، مجھے یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ نے جو مجھے دعا کے لیے کہا تھا، کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ناصر وہ ذات کہاں اور کہاں، میری زباں کہاں اور کہاں وہ ذات، نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہوں میں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ شان جو مجھے عطا کر دی ہے، یہ تمام شان و تمام مقام پر بھاری ہے۔ اور دعا کے سلیقے سے متعلق امام اسماعیل آپ فرماتے ہیں کہ میں وقت کا امام رسول اللہ کے روضہ انور پر حاضر ہوا اور حاضر ہو کر زار و قطار رویا اور دعا کرنے لگا۔ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، نہ مجھے دعا کا سلیقہ ہے نہ طریقہ ہے، اے میرے رب مجھے دعا کا طریقہ تو نہیں آتا، مگر اپنی تئیں جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ اب میں وقت کا امام اس طرز پر دعا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے رب، نہ مجھے دعا کا سلیقہ آتا ہے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو تیری ذات سے اس سلیقہ سے، اس سج دھج کے ساتھ مانگ سکے کہ جو شرف قبولیت کو پہنچ جائے۔ اب حضرت امام اسماعی آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ فرماتے ہیں کہ ایک ان پڑھ، ایک بدو، ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ آیا، اور وہ ان پڑھ جاہل آدمی کہ جسے لوگ دور سے دیکھیں تو دوسری طرف نظر پھیر لیں، وہ شخص آیا اور آ کر دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اور دعا کیا کرتا ہے کہ اے مولا مجھے بخش دے، میری بخشش فرما دے، اور پھر کہتا کیا ہے کہ اے مولا میں تیرا ناچیز بندہ ہوں۔ یہ جو صاحب مزار، یہ روضہ رسول میں جو شخص، جو ذات موجود ہے، یہ تیرا محبوب ہے، اور تیرا شیطان تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیا کہتا ہے کہ میں تیرا بندہ، یہ تیرا محبوب اور شیطان تیرا دشمن، اے مولا اگر تو مجھے بخش دے گا تو میں تیرا بندہ راضی ہو جاؤں گا، تیرا محبوب خوش ہو جائے گا اور شیطان مردود ہو جائے گا۔ اور پھر عرض کرنے لگا، کہتا ہے مولا میرا دل یہ کہتا ہے، دعا کرنے کا سلیقہ دیکھیے، کہتا ہے مولا میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ جو صاحب مزار ہے، یہ جو محمد رسول اللہ ہے، تو ہرگز ہرگز اس ذات کو ناخوش نہیں کرے گا، تو ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تیرا محبوب ناخوش ہو جائے۔ اور پھر اس بات پر اس نے اختتام نہیں کیا، پھر عرض کرنے لگا کہ اے رب، عرب کے سرداروں کا طریقہ یہ ہے، اہل عرب کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سرداروں کی قبر پر جب جاتے ہیں تو وہاں جا کر غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اے رب آج میں تیرے تمام کائنات کے سردار کی قبر پہ آیا ہوں، روضہ رحمت للعالمین پر آیا ہوں۔ اے رب تیری شان کا تقاضا یہ ہے کہ اہل عرب سرداروں کی قبر پر غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، آج تیرا یہ غلام اس ساری کائنات کے سردار کے روضہ اقدس پہ کھڑا ہے۔ اے رب تیری شان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس غلام کو آزاد فرما دے۔
حضرت امام اصمعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں وقت کا امام کھڑا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میری دعائیں جو میں پیدا ہونے سے اب تک کرتا آ رہا ہوں، مجھے ہرگز نہیں پتا کہ شاید ان میں سے ایک بھی شرف قبولیت کو نہ پہنچی ہو، مگر اے بندے تیری دعا کرنے کا سلیقہ یہ ہے، تیری دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں امام اصمعی تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرے رب نے تیری دعا کو رد نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ کہ اللہ سے مانگو تو فضل مانگو۔ کیا مانگو؟ فضل مانگو، اللہ کی بارگاہ میں فضل تلاش کرو۔ اب اس آیت کی تشریح میں صوفیاء نے، علماء نے کچھ حکایات نقل کی ہیں۔ اب ایک بزرگ کا واقعہ کہ 500 سال تک اللہ کا ایک بندہ بغیر نافرمانی کیے، بغیر اللہ کی روگردانی کیے وہ عبادات میں مشغول رہا۔ 500 سال تک ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا کہ وہ اپنے رب سے غافل ہوا۔ 500 سال تک عبادات کرنے کے بعد جب اسرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں آیا تو اللہ نے اپنے بندے کو، اپنے نیکوکار، اپنے فرما بردار بندے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ اب وہ بندہ حیران اور پریشان ہوا، عرض کرنے لگا کہ اے مولا، میں 500 سال تک تیری عبادات کرتا رہا، 500 برس تک ایک لمحہ بھی تیری ذات سے غافل نہ ہوا، ایک لمحہ بھی برائی میں مشغول نہیں ہوا، میرے رب کیا میری 500 سال کی عبادات کافی نہ ہوئی؟ کیا ان 500 برس کی ریاضات کے بدلے میں مجھے جنت نہیں مل سکتی تھی؟ اب وہ پوچھنے لگا اور پھر کہتا کیا ہے کہ اے میرے رب عادل کر۔ کیا کہا؟ عادل کر۔ اللہ رب العزت مسکرانے لگا، فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں جاؤ میرا ترازو لے کر آؤ، ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادتیں رکھو، 500 سال کی فرما برداری رکھو، اور دوسرے پلڑے میں اسے جو میں نے نعمتیں عطا کی تھیں ان نعمتوں کو رکھو، اور مجھے بتاؤ کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، رزلٹ کیا آتا ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اے رب، ہم نے تیرے حکم کی مطابق اس کی 500 سال کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں ڈالا تھا، دوسری جانب ہم نے تیری نعمتیں ڈالنا شروع کی، ابھی ایک آنکھ کی نعمت ایک پلڑے میں رکھی تھی، اس کی 500 سال کی عبادتیں ایک جانب تھیں، تیری ایک آنکھ کی نعمت ایک جانب تھی، جس طرف تیری نعمتوں کا پلڑا تھا وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ اے رب، تیری نعمت بھاری ہے، ایک آنکھ کی نعمت بھاری ہے، اس کے 500 سال کی عبادتوں کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو پکارے گا اور فرمائے گا کہ اے بندے، اب بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو کہتا تھا کہ اے مولا عدل کر، اے مولا انصاف کر، میرے انصاف کا، میرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا جائے۔ اب وہ بندہ
تھر تھر کانپتے ہوئے عرض کرنے لگے گا، عرض کرے گا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمپن، عدل کرے تے تھر تھر کمپن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون، میرے جائے منہ کالے۔ وہ بندہ گر جائے گا گھٹنوں کے بل اور عرض کرنے لگے گا، مولا عدل کریں نہ انصاف کریں، بس معاف کریں، مولا معاف کریں۔ وہ بندہ گھٹنوں کے بل گر کر اپنے رب کو پکارے گا اور عرض کرنے لگے گا، مولا میری خطا کو معاف کر، میں تیری بارگاہ میں فخر و غرور کے ساتھ آیا تھا، 500 سال عبادتیں کرتا رہا، مجھے بڑا مان تھا اپنی عبادتوں پہ، مولا آج تیری بارگاہ میں آیا ہوں، آج تو نے حقیقت کو اٹھایا ہے، یہ راز افشا فرمایا ہے کہ میری عبادتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک اور حکایت، آخری حکایت عرض کرتا چلوں، علماء فرماتے ہیں کہ 2 بندے تھے، اللہ کے بندے تھے، دونوں پر الزام لگایا گیا قتل کا۔ ایک بندہ معصوم تھا، بری الذمہ تھا، جھوٹا الزام لگایا گیا۔ دوسرا شخص قاتل تھا، مقتول کو قتل کرنے والا تھا، ایک اللہ کے بندے کی زندگی کا چراغ بجھانے والا تھا۔ علماء فرماتے ہیں ان دونوں شخصوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کا ٹرائل چلنے لگا، عدالت میں ان کا قصہ لا کر بیان کیا جانے لگا۔ دونوں بندے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، اور جو بندہ معصوم تھا، بری الذمہ تھا، وہ ہاتھ اٹھاتا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مانگتا کہ اے میرے رب، میں معصوم ہوں، میں اس گناہ سے بری ہوں، میرے ہاتھ پر کسی معصوم کے قتل کا خون نہیں ہے، میرے گریبان پر خون کا دھبا نہیں ہے، میرے رب میرے ساتھ عدل کرنا، انصاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ وہ شخص عدل کی دعائیں مانگتا رہا، انصاف کی بھیک مانگتا رہا۔ علماء فرماتے ہیں دوسرا شخص جو قاتل تھا، بدکار تھا، کبھی کوئی اچھا عمل اس سے نہ ہوا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا، دامن پھیلاتا اور دعا کیا کرتا، عدل کریں نہ انصاف کریں، مولا معاف کریں، بس معاف کریں۔ وہ بندہ معافی مانگتا رہا، اللہ سے اس کا فضل مانگتا رہا۔ دوسری جانب جو معصوم تھا، جس سے کوئی برائی نہ ہوئی تھی، کوئی گناہ نہ ہوا تھا، وہ بندہ اللہ سے عدل کی بھیک مانگے جا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ٹرائل ختم ہوا، قاضی نے فیصلہ دیا تو کیا فیصلہ دیتا ہے کہ جو معصوم ہے اسے سزائے موت ہو جاتی ہے، اور جو شخص خدا سے فضل مانگتا ہے اسے اللہ رب العزت بری فرما دیتا ہے۔ اب فرشتے انگشت بدندہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرنے لگتے ہیں کہ مولا تو سب سے بڑا عادل ہے، روئے زمین پر اگر تو عدل نہیں کرے گا، انصاف نہیں کرے گا تو مولا کون انصاف کرے گا؟ مولا یہ تو نے کیا ماجرا کیا، کیا معاملہ کیا؟ ایک معصوم شخص کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے، وہ اپنے دن گن رہا ہے کہ کب اسے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے۔ اے رب یہ کیسا انصاف ہے کہ جو قاتل ہے اسے تو نے معاف کر دیا ہے، وہ قاتل اب مزے سے پھر رہا ہے، مولا یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کس حکمت کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ جو بندہ ہے جو معصوم تھا، جو بری تھا، جس سے یہ گناہ سرزد نہ ہوا تھا، یہ بندہ ایک دن
یہ بندہ ایک دن ایک سڑک پر جا رہا تھا. سڑک پر جاتے ہوئے اس کے پاؤں کے نیچے ایک چونٹی کا بچہ آیا تھا. اس چونٹی کے بچے نے سسک سسک کر جان دی تھی. اور یہی شخص آج مجھ سے عدل کی بات کر رہا ہے. اے میرے فرشتوں، اس چونٹی کے بچے کی ماں نے اس وقت کہا تھا کہ مولا، یہ انسان اپنی طاقت کے نشے میں مست ہے، اس نے میرے بچے کا قتل کیا ہے. اس انسان کے ساتھ عدل کرنا، اس انسان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو اس نے میرے بچے کے ساتھ روا رکھا ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ عدل کا، میری شان عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی کا چراغ صرف ایک چونٹی کے بچے کے بدلے مٹا دیا جائے. پھر فرشتے عرض کریں گے اے مولا، یہ بات تو سمجھ میں آئی ہے، مگر جو قاتل ہے، جو برائی کا مخزن ہے، جس نے کبھی تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کبھی پہلے دعا نہیں کی تھی، کبھی نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا، زکوٰۃ نہ رکھی، آج تیری بارگاہ میں اس نے ایسا کہہ کیا دیا تھا کہ تو نے اس کے تمام گناہ دھو ڈالے، تو نے اس پر فضل کی برسات کر دی. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا یہ بندہ زمانے کا دھتکارا ہوا، زمانے کا رلایا ہوا، ترسایا ہوا میری بارگاہ میں آیا تھا، آ کر گھٹنا ٹکتے کا تھا اور عرض کیا کی تھی، مولا عدل کریں نہ انصاف کریں، بس معاف کریں مولا، معاف کریں. یہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر عرض کرتا تھا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمپن اونچیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے. اے میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ اس حالت میں میرے پاس گریہ اوزاری کرتا رہا، میرے حضور دعائیں مانگتا رہا، اور اس کے خلوص نیت کی وجہ سے، اس کے میرے فضل مانگنے کی وجہ سے میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ بندہ جو سارا دن کا بھولا بھٹکا شام کو میری بارگاہ میں آیا ہے، میرے آگے اس نے ماتھا ٹکایا ہے، اپنا دامن پھیلایا ہے، مجھ رب کو یہ برداشت نہ ہوا، میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اپنے اس بندے کو ٹھکرا دوں. وہ جو جسے زمانے نے ٹھکرا دیا، جب میری بارگاہ میں آیا ہے تو میرے شان کے لائق نہیں ہے کہ اپنے ایسے بندے کو ٹھکرا دوں. اللہ رب العزت نے اس شخص کو صرف خلوص نیت کی وجہ سے اور دعا گو ہو کر اللہ کا فضل مانگنے کی وجہ سے بخش دیا. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان آیات پر، ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.